رات گہری ہو گئی تھی، چاروں طرف تاریکیاں ناچ رہی تھیں۔ ساحل سمندر کی طرف سے آنے والی ہواؤں نے ہر شے کو نمی اور خفگی کی ردا اوڑھنا شروع کر دی تھی۔ ایسے میں معاذ، بسیط اور منظر بن زبیر اپنے گھوڑوں کو ساحل سمندر کی طرف سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ ماہی گیروں کے جھونپڑے کے پاس اس جگہ آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے جہاں حسن کرسو کے دادا کا جھونپڑا تھا۔ جھونپڑا اسی جگہ قائم دائم تھا۔ جب وہ اس جھونپڑے کے نزدیک ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جھونپڑے کے ارد گرد کچھ مسلح جوان کھڑے تھے۔ جھونپڑے کے اندر ایک چھوٹی سی مشل روشن تھی، اور اس مشل کی روشنی میں منظر بن زبیر، بسیط اور معاذ نے دیکھا کہ اندر حسن کرسو نماز پڑھ رہا تھا۔ شاید سفر کی وجہ سے وہ نماز دیر سے ادا کر رہا تھا۔ اس موقع پر منظر بن زبیر جھونپڑے کے ارد گرد کھڑے ایک مسلح جوان کے پاس گیا، اس سے گفتگو کی، پھر لوٹا اور معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: معاذ، میری بیٹی، میں اور بسیط دونوں جھونپڑے سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تم جھونپڑے کے اندر چلی جاؤ۔ تھوڑی دیر تک غاروں میں چھپے نوجوان یہاں پہنچ جائیں گے تو حسن کرسو انہیں لے کر روانہ ہو جائے گا، پھر تمہیں تنہائی میں اس سے اپنے دل کی بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ منظر بن زبیر کی اس گفتگو کے جواب میں معاذ نے کچھ نہ کہا، اس کی گردن جھک گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جھونپڑے میں داخل ہوئی اور حسن کرسو کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جس وقت وہ جھونپڑے میں داخل ہوئی اس وقت حسن کرسو سجدے میں تھا، لہٰذا وہ اس کے اندر آنے کا احساس نہ کر سکا۔ نماز پڑھنے کے بعد حسن کرسو نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے دعا مانگتا رہا۔ پیچھے کھڑی معاذ کو کچھ سنائی نہ دیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ حسن کرسو کی آواز کچھ بلند ہوئی اور الفاظ معاذ کو سنائی دیے۔ حسن کرسو کہہ رہا تھا: میرے اللہ، ہسپانیہ کے مسلمان سنسناتے تیروں اور لہراتی تلواروں کے ماحول میں سیاہ نصیبی کے سایوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دشمن ان پر شیطانیت کے وسوسوں کی طرح طاری ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ مبارزت آرائی کی طلب نہیں رکھتے۔ ناظرین، یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے حسن کرسو خاموش رہا۔ معاذ نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ کو نہ جانے کیا ہوا، زمین کی ننگی پیٹھ پر سجدہ ریز ہو کر رونے لگی اور اس کی دعا کے جواب میں آمین کہنے لگی۔ حسن کرسو کہہ رہا تھا: میرے اللہ، تو ہی افق کی لالی میں تاریکی اور اجالے کا میل کراتا ہے، تو ہی اداس راہوں کی مسافتوں میں بے جہت مسافروں کی منزلیں آسان کرتا ہے، تو ہی مکان کو لا مکان، ستاروں کو کہکشاں، ذرے کو صحرا اور قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے۔ میرے اللہ، غلامی کی ویران گزرگاہوں میں ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے اللہ، ہسپانیہ کے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر میں اپنے جسم کے خون کا ہر قطرہ پیش کر سکتا ہوں۔ اے اللہ، میں ایک بے بس انسان ہوں، بکھری پتیوں کی لاشوں میں زندگی کے آثار پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ، میری ملت اور میری قوم غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ میں اکیلا کرب و جوار کے وسوسوں میں لمحہ بلمحہ کراہتی اپنی ملت کے افراد کو غفلت اور بیداری کی لعنت سے نجات نہیں دے سکتا۔ میرے اللہ، مسلم قوم میں ایسا کیمیا گر پیدا کر جو نیند کی سربستہ لہروں کا رازدان بن کر اٹھے اور غلامی کو آزادی میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، کوئی ایسا چارہ گر اٹھا جو دجلہ اور فرات کی لہروں کو ارتعاش میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرے اللہ، کوئی ایسا مرد آہن اٹھا جو وقت کی خونی پکار سن کر مسلم قوم کے دشمنوں کے سامنے آئے اور خواب آلود ملت کو بیداری عطا کر دے۔ مسلم قوم میں ایسا رہبر پیدا کر جو اندھیری رات کے دل میں چاندنی بن کر غلامی میں پیوست ہو اور اسے آزادی میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، مسلمانوں کو کوئی ایسا حکمران عطا کر جو جنون اور بدی کی تہذیب میں صدیوں کی تشنگی، نئے دور کا آدرش اور ذوق و جمال کا پیکر بن کر اٹھے اور ملت کی بھیگی پلکوں کی نمی کو سمندر کے خروش میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، میری قوم پر رحم فرما۔ میرے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔
नाजरीन, जहां तक कहते कहते हसन करसू चौंक उठा और खामोश हो गया, इसलिए कि उसके पीछे मुआज अभी तक सजदे में गिरी हुई थी और बुलंद हिचकियों से रो रही थी। हसन करसू उठ खड़ा हुआ और पलकें साफ करने लगा, और जब उसने अपने पीछे मुआज को सजदे में गिरकर सिसकते देखा, तब धीमे लहजे में उसने 2 बार मुआज का नाम पुकारा। मुआज बेचारी रो रही थी। हसन करसू आगे बढ़ा, शानों से पकड़कर मुआज को उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हसन करसू उसे कहने लगा, मुआज, तुम्हें रात के इस वक्त यहाँ हरगिज नहीं होना चाहिए। हस्पानिया के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। डॉन जॉन के आने की वजह से यहाँ के हालात दिन ब दिन अबतर होते जाएंगे, और फिर तुम्हारा रात के वक्त इस तरह अकेले मुझसे मुलाकात के लिए आना, खुद तुम्हारे घर वाले भी अच्छा ख्याल नहीं करेंगे। हसन करसू जब खामोश हुआ तो किसी कदर मुतमईन अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मुआज कहने लगी, आपको मेरे घर वालों की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने की इजाजत दी है, इसलिए कि अब वो मुझे आपसे मंसूब कर चुके हैं। बल्कि मेरे बाबा अब अपने घर वालों को यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं उनके पास आपकी अमानत हूँ। और फिर आप मुतमईन रहें, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ बसीत है। इसके अलावा चचा मंजर बिन जुबैर भी हैं, उन्हीं के साथ मैं यहाँ आई हूँ। वो दोनों इस वक्त झोंपड़े से बाहर खड़े हैं। दरअसल मुझे उन्होंने आपके साथ तन्हाई में बात करने के लिए भेजा है। झोंपड़े से बाहर निकलते हुए हसन करसू कहने लगा, आओ मंजर बिन जुबैर और बसीत के पास चलते हैं। ये सुनकर मुआज अपनी जगह पर खड़ी रही और बड़े खुशकुन अंदाज में हसन करसू को मुखातिब करने लगी, पहले आप मेरी एक बात सुने, फिर बाहर चलते हैं। दरवाजे के करीब जाके हसन करसू रुक गया, मुड़कर मुआज की तरफ देखा, फिर उसके सामने आन खड़ा हुआ। उसे देखकर मुआज मुस्कुराई और कहने लगी, अगले माह नाबील की शादी है, अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं हुई। यूं ही तारीख मुकर्रर हुई उसकी इत्तला आपके दस्ते रास बित्रोश के जरिए आपको पहुंचाई जाएगी। क्या आप इस शादी में शिरकत करेंगे? हसन करसू ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, देखो मुआज, मैं तुम्हारे साथ वादा नहीं करता। मैंने तुमसे कहा है कि हस्पानिया के हालात दिन ब दिन अबतर होते चले जाएंगे, और पता नहीं नाबील की शादी किन हालात में हो, और मैं उस वक्त किसी महाज पर मसरूफ हूँ। अगर मैं फारिग हुआ और हालात साजगार हुए तो मैं जरूर तुमसे मिलने के अलावा नाबील की शादी में शिरकत के लिए आऊंगा। फिर हसन करसू बाहर निकला, मुआज उसके पीछे पीछे थी। बाहर आकर हसन करसू बड़े पुरजोश अंदाज में मंजर बिन जुबैर और बसीत दोनों से मिला। फिर इब्ने जुबैर की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्ने जुबैर, साहिल पर उतरने के बाद मैं सीधा दादा के झोंपड़े में गया। मेरी इशा की नमाज रहती थी। झोंपड़ी के अंदर ही मैंने उस जगह नमाज पढ़ी जहां मेरे दादा नमाज पढ़ा करते थे। इस तरह मुझे अजीब सा ज़हनी और कल्बी सुकून मिला। मेरे ख्याल में जिन लोगों को हमने लेके जाना है, थोड़ी देर तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। इतनी देर तक मैं अपने दादा की कब्र पर दुआ मांग लूं। ये कहकर हसन करसू जब अपने दादा की कब्र पर गया तो थोड़ी देर तक दंग रह गया, इसलिए कि कब्र के अतराफ में किसी ने फूलदार पौधे लगा रखे थे। फूल खिले हुए थे जिनकी खुशबू रात के वक्त फिजाओं के अंदर रच बस गई थी। इस मौका पर सबसे पहले हसन करसू ने दुआ मांगी, फिर अपने पहलू में खड़ी मुआज को उसने मुखातिब किया, मेरा दिल कहता है ये जो फूल लगे हैं ये तुम्हारी मेहनत है। मुआज मुस्कुराई और कहने लगी, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं, नाबील और मेरे भाई ने यहाँ फूल उगाए हैं। हम रोजाना घोड़ दौड़ के लिए इधर आते हैं और इन फूलदार पौधों को पानी भी दे जाते हैं। मुआज यहीं तक कह पाई थी कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक मुसल्ला जवान भागता हुआ हसन करसू के पास आया और उसे मुखातिब करके धीमे से लहजे में कहने लगा, अमीर, जिन लोगों को हमने लेके जाना है वो आ रहे हैं। काकाद को हमने इशारा दे दिया है, वो अपने बहरी बेड़े के जहाजों को साहिल की तरफ ला रहा है। इस मौका पर मुआज ने हसन करसू को मुखातिब किया, क्या भाई काकाद भी आपके साथ हैं? हसन करसू ने जवाब दिया, हाँ वो भी मेरे साथ है।
ہم نے اپنے بحری جہازوں کو ساحل سے ذرا پیچھے کھڑا کیا تھا۔ کاکاد وہیں ہے، اب وہ جہازوں کو لے کر ساحل پر آئے گا، آؤ ادھر چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسن کرسو اور کاکاد کے بحری جہاز ساحل پر لگے۔ کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ اترا۔ پہلے اس نے معاذ کی خیریت دریافت کی، پھر پرجوش انداز میں وہ بسیط اور منظر بن زبیر سے ملا۔ اتنی دیر تک جن جوانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لے جانا تھا وہ بھی پہنچ گئے۔ پھر کاکاد اور حسن کرسو مل کر بڑی تیزی سے انہیں اپنے بحری جہازوں میں سوار کرنے لگے تھے۔ جب وہ جوان سوار ہو گئے تب حسن کرسو اس جگہ آیا جہاں معاذ اور باقی لوگ کھڑے تھے۔ پھر اس نے معاذ کو مخاطب کیا، اپنے اہل خانہ کو جا کے میرا سلام کہنا۔ پھر حسن کرسو نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، ابن زبیر میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کو نکالنے میں ہمیں تمہارا تعاون حاصل ہوا۔ اب تم لوگ جاؤ، میں اور کاکاد بھی یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین حسن کرسو ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر اس کا بحری بیڑا حرکت میں آیا اور سمندر میں رواں دواں ہو گیا، جب تک اس کے جہاز ہیولوں کی صورت میں معاذ کو دکھائی دیتے رہے۔ اس وقت تک وہ ساحل پر کھڑی رہی۔ جب وہ جہاز رات کی گہری تاریکی میں سمندر کے دامن میں کھو گئے، تب وہ افسردہ سی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اتنی دیر تک منظر بن زبیر اور بسیط بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ کاکاد اور حسن کرسو جب ان مسلمان نوجوانوں کو لے کر افریقہ پہنچے تو خیر الدین باربروسا، اس کے لشکری اور ملاحوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ خیر الدین باربروسا، ترغوت اور دیگر سرکردہ سارے سالاروں نے بہترین انداز میں ان نوجوانوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا اور جلدی ہی ان کی عسکری تربیت کا کام شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، خیر الدین باربروسا کی حقیقی زندگی پر مبنی حالات کو جاننے اور اس نڈر اسلامی سپاہی کی قائدانہ صلاحیتوں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن بروقت اور سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔